الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور جہاں جہاں اس وقت SBI نیوز دیکھا جا رہا ہے، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی۔ ماہ رمضان مبارک کی پر نور گھڑیوں میں پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین اکرام، ماہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی بڑی اہمیت والی ہے، رحمتوں والی ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں یا کوئی ہمارے گھر آتا ہے تو ہمیں اسے کھلانا پڑتا ہے، ہمیں اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جب ماہ رمضان ہمارے درمیان تشریف لاتا ہے، یہ اللہ کا مہمان جب ہمارے گھر آتا ہے تو ہمیں اچھے اچھے کھانے کھلا کر جاتا ہے، ہماری خدمت کر کے جاتا ہے، ہمیں نیکیوں کا ایک جو ہے وہ ذوق دے کر جاتا ہے، نیکیوں کی بڑھائی کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب کائنات محدثہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عصمت پر۔ ناظرین کرام، جب زمانے میں عورت کا مقام، عورت کی اہمیت کو دیکھنا ہو تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بیٹی کس کی ہے، یہ زوجہ کس کی ہے، یہ کن بچوں کی ماں ہے۔ تو آئیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی کیا شان ہے۔ بابا صحابی رسول ہیں، ماں صحابیاں ہیں، اور اللہ نے میرے حضور کے عقد میں رکھا ہے، اور آپ کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ حضور کے نکاح میں ہیں اور مومنوں کی ماں ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بزرگ فرماتے ہیں آپ فرائض کے معاملات میں، حلال و حرام میں، فقہ میں، شاعری میں، طب میں اور عرب کے حسب و نسب کی عالمہ تھی۔ ناظرین کرام، آپ کا گھر عورتوں کے لیے ایک عمدہ مثال ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا گھر صحابہ کے لیے ایک مدرسہ ہے۔ یہاں تو بزرگ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کا چوتھا حصہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملا ہے۔ ناظرین کرام، زندگی گزارنے کے دو پہلو ہیں، ایک ہمیں رونق کی طرف دیکھنا ہے۔ آپ جیسا کہ زمین اور آسمان کو لے لیجئے، زمین کی طرف دیکھیں گے تو سختی ہے، اندھیرا ہے، گند ہے، عورتیں ہیں، مال و دولت کی محبت ہے، گناہ کی طرف رغبت ہے۔ لیکن ناظرین کرام، جب ہم آسمان کو دیکھیں گے، اونچائی ہے، روشنی ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں۔ ناظرین کرام، پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر ہمیں زمانے میں روشن رہنا ہے تو ہمیں آسمان کو دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہمیں اپنے عقیدے کو اچھا کرنا ہے، ایک اچھا مسلمان بننا ہے، تو اپنے اسلاف کے روشن کردار کو دیکھنا ہوگا۔ کیا ہمارے آئیڈیل وہ شخصیت ہیں کہ جن کی پاکی کی گواہی ان کے گھر والے نہیں دے سکتے؟ کہ ہماری آئیڈیل وہ شخصیت ہیں جن کے دفاع میں اللہ قرآن کی آیتیں اتارتا ہے؟ ناظرین کرام، یقیناً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا بڑا مقام ہے۔ حضور آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ بیٹی کس کی ہیں اور پھر زوجہ کس کی ہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت نے بہت جو ہے وہ عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اور پھر ہماری امی جان ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم ان کی عظمت کے بارے میں، ان کی فضیلت پر گفتگو کریں گے، ان کی سیرت پر گفتگو کریں گے، جانیں گے کہ انہوں نے دین اسلام کی خدمت کس طرح سے کی اور کس طرح سے یہ ساری فرائض کو سر انجام دیا۔
آئیے اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں، پیارے پیارے مہمانوں کی طرف۔ ناظرین اکرام، تشریف فرما ہے ہمارے درمیان ایسی شخصیت اللہ رب العزت نے بہت ساری عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے، ممتاز عالم دین بھی ہیں اور کافی ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور فن خطابت میں بھی اللہ نے ایک نام عطا کیا ہے، مقبول عرب و عجم کا ٹائٹل بھی آپ کے نصیب میں ہے، اور ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں، ادارہ تمہید الایمان کے نام سے، ادارہ تمہید الایمان انٹرنیشنل کے نام سے اس کی بھی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ تشریف فرما ہے علامہ محمد شاہد چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے ساتھ ناظرین کرام تشریف فرما ہے ماشاءاللہ ایک عمر گزر گئی حضور کی مدح سرائی کرتے کرتے، اور آپ ان کو بھی دیکھیں کتنے پیارے ہیں، اور جب آپ کو ان کا نام بتاؤں گا یقیناً نام بھی ان کا بہت خوبصورت ہے۔ تشریف فرما ہے غلام رسول قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید غلام رسول بھائی، قبلہ آپ کو بھی خوش آمدید۔ یقیناً ماہ رمضان مبارک اپنی رحمتوں اور برکتیں جو ہے وہ لوٹا رہا ہے، تو علامہ صاحب میں تو سب سے پہلے آپ کو یوں کہوں گا کہ دیگر جو ہماری ٹرانسمیشن چلتی آ رہی ہے، 3 رمضان کو سیدہ کائنات کا دن تھا، اس پر بھی آپ کو گفتگو کرنے کا موقع ملا، 10 رمضان حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا دن تھا، اس پر بھی آپ کو گفتگو کا موقع ملا، اور آج ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت پر بات کرنی ہے، تو یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ آپ میرا خیال ہے چن لیے گئے ہیں ہاں امی جان کے ذکر کے لیے، کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کی شان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں سب سے پہلے ناظرین SBI نیوز اور اس کی پوری ٹیم اور بالخصوص محترم مقام صاحبزادہ محمد عمر عربی صاحب، آپ کا شکر گزار ہوں، اور یہ حقیقت بات ہے کہ یہ میرے نصیب ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، تو یہ ماؤں کا شان والی اللہ کی بندیوں کا جو ذکر کرنا میرے نصیب میں ہے، حالانکہ یہ چھوٹا منہ بڑی بات، ان کی تو اونچی ذات ہے، سبحان اللہ، وہ تو پاک دامن عورتیں ہیں، اور ان کی شان بیان کرنے کے لیے بہت ہی پاکیزگی چاہیے، اللہ، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر اپنے منہ کو پاک کر لیں، سبحان اللہ، ورنہ ہمارے منہ قابل نہیں ہیں اللہ کہ ہم زہرا پاک کی شان بیان کر سکیں، ہم ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شان بیان کر سکیں، بس ان کی بارگاہ میں نظر عقیدہ، کوئی نظرانہ عقیدت کو پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ، تو آج ام المومنین جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کو اتنی شان والی خاتون، ان کے بارے میں کیا کہوں؟ سب سے پہلے میں آپ کا تعارف پیش کروں گا، اور تعارف ہی انسان کی شخصیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، کسی بھی اگر اس ہستی کا آپ تعارف پیش کر دیں نا تو اس کی شخصیت واضح ہو جائے گی۔ تو تعارف آپ کا یہ ہے کہ شجرہ نسب کے حوالے سے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو معلمہ امت کا بھی اللہ شان ملا ہے، جن کو مفسرہ قرآن کا بھی شان ملا ہے، جن کو محدثہ امت کا بھی شان ملا ہے، اور کئی سینکڑے صحابہ کرام نے آپ سے حدیث پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، تو ان کا تعارف شجرہ نسب کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نسبت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، باپ کی طرف سے آپ قریشیہ ہیں،
اور ماں کی طرف سے آپ کنانیہ ہیں. سبحان اللہ. یہ حضرت کنانہ سے جا کے ماں کی طرف سے شجرہ نسب ملتا ہے 10ویں 11ویں پشت میں, اور ادھر 8ویں 10ویں پشت میں باپ کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سلسلہ نسب ملتا ہے. پھر آپ کی ولادت با سعادت, آپ پھر بچپن میں ہی آپ فتین, ذہین اور فہم و فراست رکھنے والی. شروع سے آپ کی 2 کھیلیں تھیں. ایک جھولا جھولنا, یہ آپ کو پسندیدہ کھیل تھا, اور ایک گڑیا کھیلنا. آپ فہم و فراست کا اندازہ لگائیں, آپ کی عمر مبارک 6 سال سے بھی چھوٹی تھی. اسے جیسے بچپن کہتے ہیں, لڑکپن نہیں. بچپن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کا تعارف کب سے ہے؟ تو فرمایا میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے میں نے رسول اللہ کو اپنے گھر میں پایا. سبحان اللہ. رسول کریم تشریف لے جایا کرتے تھے, اور کبھی کبھار آپ کی امی جان حضرت زینب ام رومان آپ شکایت کرتی کہ عائشہ ایسے کرتی ہے, تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمانا عائشہ کو نہ روکا کرو, عائشہ کو کرنے دو جو کرتی ہے. تو اس وقت آپ گڑیا کھیل رہی تھی, تو گڑیا میں ایک گھوڑا بھی تھا, تو گھوڑے کے پر تھے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ قربان جائے پھر ام المومنین کی شان پر سارا جہان قربان. آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی پیش کی, یا رسول اللہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ سبحان اللہ. سبحان یعنی اللہ. اتنا قرآن سے تعلق ہے, سبحان اللہ, اتنا دین سے تعلق. بچپن میں ابھی کسی جامعہ میں نہیں آپ گئیں, ابھی آپ کسی درس میں جا کے درس و تدریس کا معاملہ نہیں کیا, ابھی آپ کسی جگہ سے جا کے طالبہ نہیں بنی, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گھرانے سے نسبت کا حال یہ ہے کہ بچوں کو بھی اللہ نے عالمہ بنا دیا. سبحان اللہ. اتنی آپ کو فہم و فراست تھی, اللہ کریم نے عطا فرمائی. تو پھر عادات و خصال بھی بہت خوبصورت تھے, بڑے پاکیزہ تھے. تو ان کا کیا کہنا جن کو پیدا ہوتے ہی اللہ کریم نے اپنے محبوب کے لیے پسند فرما لیا تھا. حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو میں نے عرض کیا, وہ فرماتی ہیں مجھے محبت ہو گئی تھی حضور سے. اللہ, یہ تھوڑا سا فرق ہے. مجھے نبی کریم علیہ السلام کی ادائیں دیکھ کر محبت ہو گئی تھی, تو اب ادھر نبی کریم علیہ السلام کو محبت ہو گئی. سبحان اللہ. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کر گزار ہوتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا گفٹ ہے. کچھ لپٹی ہوئی چیز ملتی ہے, تو نبی کریم علیہ السلام ایسے چہرہ اٹھا کے کپڑا اٹھا کے دیکھتے ہیں. تو بعد میں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا تھا جو جبریل تحفہ لے کے آئے تھے؟ فرمایا جب میں نے اس تحفے کو کھولا اس میں صورت عائشہ نظر آئی. اللہ اکبر. یعنی اللہ نے مجھے عائشہ کی صورت میں گفٹ دیا ہے. سبحان اللہ. محبوب کریم علیہ السلام. سبحان اللہ. اور پوری زندگی جس کے ساتھ پیار کی محبتوں کی کہانی آخر دم تک جاری رہی, وصال مبارک تک, وہ ایک واحد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. سبحان اللہ. یقیناً ناظرین کرام, ہم نے ان کی شان و شوکت میں بہت عمدہ گفتگو اور مدلل گفتگو جو ہے وہ ہم نے سماعت فرمائی. انشاءاللہ یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. غلام رسول قادری صاحب تشریف فرما ہے. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز کسٹمرز السلام علیکم. اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائف اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اب آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کے لیے گرمیوں اور عید کے لیے سلے ان سلے کپڑوں اور جوتوں کی نئی ویرائٹی گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstores.com یا پھر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر 031476055592 اور 0316711702 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں. آرڈر پلیس کرنے کے بعد پورے پاکستان میں 2 سے 3 دن کے اندر اپنا کیا گیا آرڈر گھر بیٹھے حاصل کیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstore.com یا واٹس ایپ نمبر 031476055592 0316711702 پر رابطہ کر سکتے ہیں. اسٹے ہوم, اسٹے سیف, شاپ آن لائن.
کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ، ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ۔ صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت، جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ۔ پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید۔ آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن سٹیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ یاد رہے ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان بہت خوبصورت عنوان ہے، شان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم علامہ صاحب کی طرف تو بڑھیں گے۔ ماشاءاللہ آپ تو ہمارے پروگرام کی رونق ہیں اور ماشاءاللہ تشریف فرمائے غلام رسول قادری صاحب۔ اچھا غلام رسول بھائی، کب سے نعت کا یہ سفر شروع ہوا؟ کب سے ماشاءاللہ جو آپ اس منصب پر فائز ہوئے؟ الحمدللہ بچپن سے ہی، جب اسکول دور میں یعنی پرائمری سے لے کر الحمدللہ مجھے اب تک یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی بڑھ کر یہ بات ہے کہ نعت مجھے وراثت میں ہی ملی ہے الحمدللہ۔ یہ کس کی طرف سے زیادہ تربیت کس کی طرف سے؟ میرے قبلہ والد گرامی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ان کا ایک بڑا نام تھا الحمدللہ الحمدللہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب دیکھیں نا، جیسے کہ آپ پہلے گفتگو فرماتے حضرت عائشہ کے بارے میں، تو باپ کی تربیت تھی نا، تو یہاں بھی باپ کی تربیت نظر آئی۔ تو یقیناً ناظرین کرام، والدین کی تربیت اپنے بچوں پر بڑا اثر رکھتی ہے اور انہیں زمانے میں ایک باوقار، با اخلاق شخصیت متعارف کروا دیتی ہے۔ تو کیا سنانا چاہیں گے آج آپ ہمیں؟ میں درود و سلام۔ سبحان اللہ، ہاں بے شک بے شک، بسم اللہ فرمائیں، بسم اللہ فرمائیں، ماشاء اللہ۔ درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گران، درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گران، ہے جن کے دم سے جہاں کی رونق، جہاں کا موسم بھی ہے سہانا، درود ان پر، سلام ان پر، حسن جہاں کا امیر ایسا، حیات جبریل سا فرشتہ، حسن جہاں کا امیر ایسا، حیات جبریل سا فرشتہ، باشت جاگیر مصطفیٰ کی، جہاں ہے پنج تن کا یا نہ جان، بہشت جاگیر مصطفیٰ کی، جہاں ہے پنج تن کا یا نہ جانا، درود ان پر، سلام ان پر، حسین و صبر و شکر کی منزل، حسین وارث انبیاء ہے، حسین و صبر و شکر کی منزل، حسین وارث
سے انبیاء ہے، حسین و عظمت دو جہاں ہے، جسے نہ بھولے گا یہ زمانہ، درود ان پر سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ، ہے جن کے دم سے جہاں کی رونق، جہاں کا موسم بھی ہے سہانا، درود ان پر سلام ان پر۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ کیا خوبصورت کلام کا انتخاب ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے، ارے درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، غلام رسول قادری صاحب بہت خوبصورت۔ اچھا علامہ صاحب، ماشاءاللہ آج امی جان کا جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کی سیرت کے حوالے سے اور پھر آپ کا سرکار علیہ السلام سے شادی کے بعد جو کہ آج ہماری خواتین کو کوئی پیغام ملے، کیا فرمانا چاہیں گے؟ اللہ اکبر، کیا پیغام، ساری زندگی ان کا پیغام ہے۔ سبحان آپ حیران ہو جائیں گے، میں بھی آج حیران ہو گیا ہوں، اور میں تو میرا دل میں قابو میں نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی شان پائی۔ اللہ اکبر، 6 سال کی عمر میں یہ پہلی اور آخری خاتون ہے جس کا 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا۔ اللہ، پہلی اور آخری، پہلی اور آخری خاتون، اللہ، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، سبحان اللہ، تو شاید یہ بھی یہ پہلی اور آخری خاتون ہے۔ سبحان اللہ، 9 سال کی عمر میں رخصتی نہیں کسی کی ہوتی، 6 سال کی عمر میں کسی کا نکاح نہیں ہوتا، لیکن یہ کچھ رواج تھے جنہوں نے میرے آقا کریم نے توڑا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی نسبت سے حضور ام المومنین نے بھی توڑا ہے۔ اور پھر شوال المکرم میں شادی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، تو ام المومنین کا نکاح بھی شوال المکرم میں ہوا، نکاح بھی تو اور رخصتی بھی شوال المکرم میں ہوئی، سبحان اللہ، اور نکاح مکہ المکرمہ میں ہوا، سبحان اللہ، اور رخصتی مدینہ المنورہ میں ہوا۔ اللہ، اور میں آپ کی سادگی کا انداز آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں، بعد میں تو رسول کریم نے کرم فرمایا، بڑے معاملات ہوئے، بڑی خوبصورتی سلسلہ ہوا، لیکن اس وقت جو حالات تھے، اس وقت سادگی کا عالم یہ تھا کہ تقریباً 10x10 کا کمرہ تھا، اور چھت سر کو لگتا تھا، اللہ اکبر، اور اوپر کھجور کی وہ ٹہنیوں کا چھت تھا، اور اوپر ایک کمبل ڈال دیا گیا تاکہ بارش اندر نہ آئے۔ تو رہنے والے کون ہیں؟ والی کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو آپ کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ اسی اجرے میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سادہ زندگی بسر کی، حالانکہ باپ تاجر تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار تھے، آپ کی امی بہت بڑی مالدار تھی، حضرت ام رومان، زینب ام رومان، یہ ان کی کنیت ہے، تو وہ بھی بڑی مالدار تھی، باپ بھی بڑے مالدار تھے، لیکن رسول کریم کی بارگاہ میں آ کر اتنی سادگی، پھر رسول کریم نے جو پیار ارشاد فرمایا، سبحان، اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ اب کچھ خامدوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ عورتیں صرف مارنے اور پیٹنے کے لیے نہیں ہوتی، ان کے ساتھ کچھ پیار بھی ہونا چاہیے، محبت اللہ رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں کو جو پیار دیا وہ یہ تھا، جس برتن میں ام المومنین کھا رہی ہیں، جدھر سے آپ نے لقمہ اٹھایا، نبی کریم علیہ السلام ادھر سے ہی لقمہ اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ عائشہ مجھے یہ جگہ بڑی پسند ہے جدھر سے تو نے کھایا، سبحان اللہ، اور برتن، پانی پینے والا پیالہ، جدھر سے ام المومنین اپنے لبوں کو لگاتی، ادھر سے ہی نبی کریم علیہ السلام فرماتے، عائشہ تو نے ادھر سے پیا ہے تو میں بھی ادھر سے پیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آج بھی ہمارے گھروں میں یہ معاملہ ہو، بیوی اور شوہر میں ایسی محبت ہو، تو یقین جانیے گھر جنت کا ٹکڑے بن جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں اکثر نبی کریم علیہ السلام جب نماز کے لیے اٹھتے، تہجد کے لیے اٹھتے، تو میں چھوٹی عمر میں تھی، تو میں اگر
اسی کمرہ کتنا تھا، نماز پڑھنے کے لیے جگہ کتنی، ایک سامان کتنا تھا، ایک چارپائی، ایک چٹائی، اور 2 مٹکے کھجور رکھنے والے، سبحان اللہ، ایک پانی والا مٹکا اللہ، اور ایک پینے والا برتن۔ یہ میرے حضور کا گھرانہ، یہ حضور کا گھرانہ اور ام المومنین کا یہ سامان ہے۔ ہاں، اندازہ فرمائے ساری کائنات جہاں جناب سوالی بن کے کھڑی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی سجدہ کرتے کرتے نبی کریم علیہ السلام سجدے میں جاتے نا تو دیکھتے کہ میرا پاؤں نا ایسے وہ سجدے کی جگہ پہ چلا جاتا، تو حضور سجدہ کرنے سے پہلے میرا ہاتھ میرے پاؤں کو پیچھے کرتے اپنے ہاتھ سے، ادھر سجدہ فرماتے۔ جگہ ہی اتنی ہوتی تھی، اتنا پیار، اتنی محبت۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ام المومنین کی وجہ سے اللہ کریم نے بڑی برکتیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ایک تو سورۃ النساء میں آپ کی شان یہ 14ویں کے چاند کی طرح اور چمکتے سورج کی طرح، سبحان اللہ، یہ قیامت تک چمکتی رہے گی، کوئی مانے نہ مانے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ہم تو دعا ہی دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، یہ تیمم جیسی نعمت جو ہے یہ حضور ام المومنین کی عطا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس وقت جب آپ کا ہار گم ہوا اور نبی کریم علیہ السلام نے ادھر رات گزاری اور نماز کا ٹائم ہوا، پانی نہیں تھا، تو اللہ کریم نے فرمایا لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، فرمایا جب تمہیں پانی نہ ملے تو پھر تم تیمم کرو۔ یہ آیت تیمم اس وقت نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے حضرت حذیر بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے کہا اے آل ابو بکر تیری بڑی برکتیں ہیں اسلام میں، اور یہ تیمم بھی تمہاری وجہ سے ہمیں نصیب ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کریم یہ یقیناً اس پہلو پہ گفتگو رہے گی، لیکن یہاں پر مجھے ایک وقفہ لینا ہے۔ ناظرین کرام، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز کسٹمرز، السلام علیکم۔ اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائف اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کے لیے گرمیوں اور عید کے لیے سلے ان سلے کپڑوں اور جوتوں کی نئی ویرائٹی گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstores.com یا پھر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر 031476055592 اور 0316711703 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں۔ آرڈر پلیس کرنے کے بعد پورے پاکستان میں 2 سے 3 دن کے اندر اپنا کیا گیا آرڈر گھر بیٹھے حاصل کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstore.com یا واٹس ایپ نمبر 031476055592 0316711703 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، شاپ آن لائن۔ کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ۔ ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ۔ صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت، جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ۔ پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین۔ رحمت رمضان گئے یہ رحمت رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید۔ آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے آج کا عنوان ہے ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سیرت پر بات کریں۔ کیا فرمانا چاہیں گے؟ ماشاء اللہ اپنی گفتگو کا تسلسل تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دین کی خدمت کے حوالے سے، کیونکہ آپ سے تو 2000 سے زائد حدیثیں جو ہیں وہ آپ نے روایت فرمائی ہیں، راوی ہیں آپ ان کی۔ صحابہ کیسے دین حاصل کیا کرتے تھے حضور کے وصال کے بعد، کیسے یہ تمام تر معاملات تھے؟ سبحان اللہ، میں تو پھر وہی بات ہے، کمال ہی کمال، کمال ہی کمال، اپنی مثال آپ ام المومنین، سبحان اللہ، کیونکہ 18 سال کی زندگی ہے ساری، 18 سال کی زندگی، 18 سال کی زندگی ہے ساری۔
اللہ اور یہ اتنی شان و نسبت تو نبی کریم علیہ السلام سے بچپن میں رہی ہے، لیکن جو میت گزری ہے وہ صرف 9 سال ہے۔ اللہ تو 9 سال کی عمر مبارک میں وہ کچھ آپ نے سیکھا، وہ کچھ اسرار و رموز سیکھے، حتیٰ کہ جو کلام نبی کریم علیہ السلام نے اللہ سے معراج کی رات فرمایا تھا، ان اسرار و رموز کو بھی ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جانتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ بھی نبی کریم علیہ السلام نے ڈسکس کیے اور بھی کئی معاملے، اور قرآن کی آیتوں کو بھی آپ جانتے تھے کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی، یہ آیت کس وقت نازل ہوئی، اللہ اکبر، اتنا آپ کو علم تھا۔ اور صحابہ کرام آپ سے پڑھتے رہے، جب پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت وہ سامنے پڑھتے رہے، اس وقت نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، اس وقت تو آپ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جو مائیں ہیں، آپ کی بیویاں سارے مومنوں کی مائیں ہیں، تو ہر کوئی آدمی آگے ان کو دیکھے، یہ ان کے سامنے آئے، یہ ان کے سامنے آئے، تو میرے ایمان کو یہ اچھا نہیں لگتا، میرا دل نہیں مانتا۔ تو یہ بات فاروق اعظم کے دل میں خیال آئی، اللہ کریم نے قبول فرمایا، تو فرمایا وَإِن سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم نے اپنی ماؤں سے بات کرنی ہو تو پھر تم نے پردے میں کرنی ہے۔ تو آپ نے سینکڑوں صحابہ اکرام کو، ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سینکڑوں صحابہ اکرام کو پردے کی اوٹ میں پڑھایا، سبحان اللہ، اور پردے کے ان کے حال کا کیا کہنا، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرمایا تو آپ بے حجاب جایا کرتی تھی مزار پاک پر، اور جب صدیق اکبر وصال فرمایا تو بے حجاب جایا کرتی تھی مزار پاک پر۔ جب فاروق اعظم نے وصال فرمایا تو آپ قبر انور مبارک بن گئی۔ تو آپ مومنوں کی ماں سے یہ سبق حاصل کریں، پوری امت یہ سبق حاصل کرے کہ آپ کون سا عقیدہ عطا فرما رہی ہیں۔ آپ بے حجاب نہیں گئی، آپ حجاب کر کے گئی ہیں۔ تو سوال ہوا کہ ام المومنین آپ پہلے بے حجاب جاتی تھی تو آپ حجاب کر کے گئی ہیں؟ فرمایا پہلے میرے خامند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محرم، پہلے میرے ابا جان وہ محرم، اب فاروق اعظم گئے ہیں، یہ غیر محرم ہے، اس لیے میں نے پردہ فرمایا ہے۔ تو بازار میں پردہ ہونا یا اپنے خاندان میں پردہ ہونا یہ اور بات ہے، ام المومنین تھے مزار پر بھی پردہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پیغام ہے آج کا، یہ پیغام ہے پوری امت کی عورتوں کو، ماں بہنوں بیٹیوں کو۔ تو آج تو ویسے ہی سب نے پردہ کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، ایسے اللہ کریم کرونا سے محفوظ فرمائے۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک اور بھی شان ہے کہ اگر آپ کے علم کا حال دیکھا جائے تو 2000 حدیثیں اور 2200 یا 2300 کے تقریباً 2000 سے زیادہ حدیث جو رسول کریم سے سنی۔ ایج دیکھیں، اس عمر میں تو اگر بچے سنبھلتے نہیں ہیں پورے سنبھلتے نہیں، تو 9 سال کی عمر میں آپ نے اتنا کچھ سیکھا نبی کریم علیہ السلام سے، قرآنی آیتوں کی وہ تفسیر فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اب نبی کریم علیہ السلام معراج کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں میرے آقا مولا سے پھر ام المومنین قرآن سے ہی حوالہ دے کر بات کرتی ہیں، پھر بات جب کھلتی ہے تو پھر آپ سبحان اللہ، پھر آپ قرآن کی طرف جاتی ہیں، یعنی بات قرآن سے شروع ہوتی ہے اور قرآن سے ختم ہوتی ہے۔ یہ کلام ہے ام المومنین۔ سبحان اللہ، یقیناً بہت خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اور ہمارا دیکھیں نا مومنوں کا دل کس طرح سے جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے۔ اور ناظرین کرام، ہو بھی کیوں نہ کہ جب ماں کا ذکر کیا جائے تو پھر بچوں کا تو جو ہے وہ دل تو خوش ہوگا۔ اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اچھا غلام رسول قادری صاحب، میں آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا، کوئی ایک اور خوبصورت کلام اگر آپ پیش فرمائیں تو، تاکہ آج کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کا جو ہے وہ ذوق جو ہے وہ دوبالا ہو جائے۔ میں اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بسم اللہ فرمائیں۔ بسم اللہ صاحب کا بھی، علامہ صاحب کا بھی یہ ذوق تھا اور ان کی فرمائش بھی تھی۔ ایسا کوئی محبوب نہ، ماشاءاللہ۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے
چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی اور عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی گویا ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے تو اسی طرح دو اشعار بالکل جناب میں ایک اور کلام کی میں پیش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم
بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دوسرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دوسرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں میرے میرے چار ساز بندہ نواز میرے قریب میرے چار ساز بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نے عنوان ہے ثنا کے لیے جگہ جگہ نے عنوان ہے ثنا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دوسرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی بہت خوب غلام نصر قادری صاحب یقیناً ناظرین کرام اتنی خوبصورت کلام سن کر تو میرے حضور بھی جو ہے وہ خوش ہوتے ہوں گے اور ہماری امی جان بھی خوش ہوتی ہوں گے کہ ان کے سرتاج کا ذکر کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ بہت خوب اچھا علامہ صاحب بڑے اختصار کے ساتھ آپ ان کی شان میں اور آج کے حوالے سے کوئی پیغام جو ہمیں دینا چاہیں تو آپ بسم اللہ فرمائیں بسم اللہ سبحان اللہ آپ کی شان کے کیا کہنے جی نبی کریم علیہ السلام کے وصال مبارک کے موقع پر آپ کی عمر 18 سال تھی تو 18 سال سے پھر آپ کتنا عرصہ گزرا
آپ امت کی آپ یاری فرمائی، اللہ کریم نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ تو ایک خاص بات جو آپ کی شان کے حوالے سے یہ ہے کہ پہلے بھی اس دنیا میں لوگوں پر تہمتیں لگیں، کوئی الزام لگے، لیکن اگر الزام لگتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر تو اللہ کریم ایک بچے کو جھولے میں بولنے کی طاقت دیتا ہے کہ تم گواہی دے، تم گواہی دو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان پر الزام لگتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو 1 دن یا 3 دن کا حکم ہوتا ہے ایک ماہ کی عمر میں تقریباً کہ آپ بولیں اپنی ماں کی گواہی دیں، پر قربان جائیں جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، سبحان اللہ، حضور نبی کریم علیہ السلام کے حرم کی بات آتی ہے تو ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پاک دامنی کی اور ان کی شرم و حیا کی اور ان کی طہارت کی بات کی گواہی آتی ہے اور اللہ کریم فرماتا ہے مجھے دنیا کے کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے، میں خود خدا پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام صحابہ اکرام کا امتحان لیتے ہیں تو صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں بتاؤ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ مومنوں کی ماں کے بارے میں وہ تو ہیں، تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ صدیق اکبر ادھر موجود تھے، فاروق اعظم ادھر موجود تھے، عثمان غنی ادھر موجود تھے، مولا علی ادھر موجود تھے۔ قربان جائیں جب نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا تو سب سے پہلے طہارت کی گواہی دینے کے لیے جو کھڑے ہوئے وہ مولا کائنات علی شیر خدا تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جب جنگ جمل کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کے سامنے مولا علی شیر خدا کے سامنے ام المومنین کا معاملہ سامنے آیا تو پیچھے لوگ شرارتی تھے، منافقین لوگ تھے، مولا علی شیر خدا سمجھ گئے کہ حق کیا ہے تو حضرت ام المومنین کا دفاع کرنے والے بھی مولا علی تھے، سبحان اللہ، ان کی جان کا دفاع بھی کرنے والے صف اول میں کھڑے ہیں تو مولا علی شیر خدا ہے، ان کی شان کا دفاع کرنے والے نظر آتے تو مولا علی شیر خدا نظر آتے سبحان ہیں۔ اللہ۔ تو پھر مولا علی شیر خدا مثال دے کہتے یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی کے بارے میں کیا کہوں، ہم نے تو آپ کے جسم پر مکھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو علی شیر خدا کو میرے آقا نے فرمایا علی مکھی کا ذکر کیا ہے اس میں؟ تو علی شیر خدا نے کہا یا رسول اللہ میں امت کو بتا رہا ہوں جب نبی کی عزت کا پیرا دینا ہو تو دلیل خود قائم کرتے ہیں، اللہ اللہ، استدلال کی بنیاد خود مولا علی شیر خدا نے رکھی کہ مکھی کبھی پاک جگہ پہ بیٹھتی ہے کبھی ناپاک جگہ پر، تو جو اللہ کریم آپ کے جسم پر مکھی برداشت نہیں کرتا وہ اللہ کریم آپ کے نکاح میں ناپاک بھی کیسے برداشت کر اللہ سکے؟ اللہ اللہ۔ تو یہ باتیں چلتے چلتے فاروق اعظم کی زبان پہ آئیں تو وہ کہتے ہیں ھذا بہتان عظیم، یا رسول اللہ یہ تو ہے ہی بہتان۔ پھر جبریل امین علیہ السلام آ گئے، سونا اللہ بھی یہی فرما رہا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ پھر سورہ نور کی کئی آیات بینات حضرت ام المومنین کی شان میں نازل ہوئی جن کو امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، ان کو شوہر حبیب خدا مل گیا۔ اور آخر میں اس روزے کی بات کرنا چاہتا ہوں جس حجرے میں آپ جلوہ فرما ہے، 70,000 ملائکہ جہاں آتے ہیں، عرشاں فرشاں کولوں ملیا رتبہ تینوں آلہ، نال یاراں دے ستا جتھے میرا کملی والا، کرے کون جدا انہاں عاشقاں جتھے عربی خود نگران ہوئے، اور جتھے وسدہ محبوب خدا دا رحمت دا ادارے، یہ اس پروگرام کے لیے خاص ہے، جتھے وسدہ محبوب خدا دا رحمت دا ادارے، ام المومنین اما عائشہ دا گھارے، اس حجرے دی عظمت کی پوچھ دیو جتھے جنت بھی قربان ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین کرام آپ کا حجرہ مبارک وہی ہے جو آج جو ہے سرکار علیہ السلام جہاں آرام فرما ہے اور اسے جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے۔ ناظرین کرام آج آپ بھی اب اپنے آج کے روزے کو افطار کرنے کی تیاری کیجئے، کیونکہ یہ ذکر ایسا ہے دل نہیں چاہ رہا کہ جو ہے وہ ہم اس جو ہے وہ رک جائیں، لیکن کیا کریں وقت جو ہے اس کی قید ہے۔ آپ اپنے روزے کو آج کے افطار کرنے کی کوشش کیجئے اور زیادہ سے زیادہ افطار میں جو ہے وہ اپنی امی جان کے لیے اصحال ثواب کیجئے اور ان کے تصدق سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کیجئے۔ غلام رسول قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، چشتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عمر عربی کو دیجئے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
عبادتوں کی کثرت کیجیے گا، درود و سلام کی کثرت کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔